چلے آؤ قادر مطلق کی تم ہی آخری ہو آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العلي العظيم امام زمانہ جل تعالیٰ فضلہ شریف کے غیبت کے زمانے میں منتظرین مہدی کے فرائض کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں پچھلے درس میں ایک نکتے کی طرف، ایک اہم وظیفے کی طرف اشارہ ہوا۔ آج کے اس درس میں بھی ایک اور اہم وظیفہ منتظرین امام زمانہ عجل تعالیٰ فرجہ شریف کے وظائف میں سے ایک اور اہم وظیفہ قرآن و سنت کی روشنی میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ظہور مہدی کا انتظار کرنا، یہ ایک اہم فرائض میں سے ہے۔ زمانہ غیبت میں امام زمانہ عجل تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور، آپ کے عادلانہ حکومت اور اہل بیت کی حکومت کے انتظار میں زندگی گزارنا، یہ سب سے اہم ترین فرائض میں سے ہے منتظرین مہدی عجل تعالیٰ فرجہ شریف کے۔ اس سلسلے میں درجنوں روایات بلکہ سینکڑوں روایات پیغمبر گرامی اسلام اور ائمہ طاہرین سے نقل ہوئی ہیں، جو ہم تک پہنچی ہیں۔ ان احادیث میں بہت تاکید کی گئی ہے کہ زمانہ غیبت میں ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ ظہور مہدی کے انتظار میں رہیں، یہ مومنین کا اہم ترین فریضہ ہے۔ انتظار کے معنی کے حوالے سے انتظار لغت میں لغوی مادے کے لحاظ سے انتظار کے معنی امور میں تاخیر، حفاظت اور چشم برا ہونا، کسی کے آنے کے انتظار میں زندگی گزارنا، یہ لغوی معنی ہے۔ لہذا لغوی معنی کے لحاظ سے انتظار ایک نفسانی حالت اور کیفیت ہے، ایک روحانی کیفیت کا نام ہے۔ ہمیشہ انسان آنے والے مہمان کے انتظار میں رہتے ہیں، اور یہ ایک نفسانی کیفیت ہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں
امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور کا انتظار کرنا صرف ایک روحانی حالت یا نفسانی کیفیت نہیں ہے، بلکہ یقین اور محکم عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔ انتظار اسلامی تعلیمات میں عمل کا نام ہے، صرف نفسانی کیفیت کا نام نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں وارد ہونے والی سینکڑوں حدیثوں میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے انتظار کو بافضیلت ترین عمل قرار دیا ہے۔ چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے اعمال میں سے بافضیلت ترین عمل فرج اور گشائش کی امید میں زندگی گزارنا ہے، ظہور مہدی اور گشائش کا انتظار کرنا ہے۔ لہٰذا انتظار عمل کا نام ہے، صرف عقیدے کا نام نہیں ہے۔ عقیدے کے ساتھ ساتھ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے منتظر عملی میدان میں بھی کوشش کرتا ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے، عمل صالح اور نیک کردار کے ذریعے اپنے آپ کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے منتظرین کی لسٹ میں قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح اپنے آس پاس رہنے والے اور زندگی گزارنے والوں کو بھی عمل نیک کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور عملی میدان میں کوشش کرتا ہے کہ زمانے کے امام کے ظہور کے لیے مقدمہ فراہم کیا جائے۔ اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام نے انتظار فرج کو بہترین اور بافضیلت ترین عمل قرار دیتے ہوئے فرمایا، میری امت کے اعمال میں سے سب سے بافضیلت ترین اور بہترین عمل ہمارے قائم کے ظہور اور فرج اور گشائش کا انتظار کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، انتظار الفرج عبادہ، ظہور مہدی اور فرج و گشائش کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ عبادت عملی فعل ہے عبادت، صرف ایک نفسانی حالت کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت عمل بالارکان ہے، اعضاء و جوارح کے ذریعے انجام دینے والی چیز ہے جسے عبادت کہا جاتا ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، جس طرح حج عبادت ہے، جس طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا عبادت ہے، خمس کا ادا کرنا عبادت ہے، یہ سب فعل ہیں، افعال ہیں۔ صرف نماز کے وجوب کا عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے، حج کے واجب ہونے کا عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ عملاً حج پہ جانے کی ضرورت ہے، عملاً اقامہ نماز کی ضرورت ہے، عملاً زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے، عملاً خمس دینے کی ضرورت ہے، فرائض پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امر بالمعروف کا عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ عملاً امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہر مسلمان اور ہر مومن کا فریضہ ہے۔
امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنا، مقدمہ فراہم کرنا اور عملی طور پر آپ کے ظہور کے لیے مقدمات کی فراہمی کے لیے کوشش کرنے کا نام انتظار ہے۔ اسی لیے انتظار کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے، بافضیلت ترین عمل قرار دیا گیا ہے، عبادت قرار دیا گیا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا انتظار الفرج عبادہ، فرج اور گشائش اور ظہور مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے انتظار میں زندگی گزارنا عبادت ہے۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں نہ صرف عبادت ہے بلکہ افضل العبادتی انتظار الفرج۔ میرے امت کے اعمال میں سے سب سے بافضیلت ترین عبادت قائم آل محمد کے ظہور اور فرج و گشائش کے انتظار میں زندگی گزارنا ہے۔ اور فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ عز و جل۔ انتظار عمل ہے، افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ عز و جل۔ میری امت کا سب سے بافضیلت ترین عمل گشائش اور فرج کا انتظار کرنا اور ظہور مہدی کا انتظار کرنا، قائم آل محمد کے عادلانہ حکومت کا انتظار کرنا اور اہل بیت علیہ السلام کی حکومت کا انتظار کرنا، یہ بہترین اعمال میں سے ہے۔ اور فرمایا نہ صرف عمل ہے بلکہ انتظار، خود انتظار میں رہنا ظہور کے، امام زمانہ کے قیام کے انتظار میں رہنا رات دن، نہ صرف عبادت ہے، نہ صرف بہترین عمل ہے بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، خدا کے راہ میں جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں افضل جہاد امتی انتظار الفرج۔ میری امت کا سب سے بڑا جہاد ظہور مہدی اور گشائش کا انتظار کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا انتظار الفرج من اعظم العمل، فرج و گشائش کا انتظار کرنا من اعظم العمل، بزرگ ترین اور عظیم ترین اعمال میں سے۔ لہٰذا انتظار عمل اور جد و جہد کا نام ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق ظہور اور قیام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے زمینہ فراہم کرے اور ہمیشہ تیار رہے، رات دن تیار رہے۔ اگر ظہور کا اعلان ہو جائے تو عملی طور پر رات دن تیار رہیں، مکہ جا کر قائم آل محمد کے فوج میں شامل ہو کر آپ کے ساتھ دشمنان خدا سے جنگ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لَيَعِدَّنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَلَوْ سَهْمًا، لَيَعِدَّنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَلَوْ سَهْمًا۔ تم میں سے، مومنین میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور ہر ایک کو چاہیے، فرد کو چاہیے کہ قائم آل محمد کے خروج کے لیے تیار رہے اور اپنے آپ کو تیار کرے، ولو سہمن، ولو ایک تیر ہی کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اگر ایک تیر خریدنے کی استطاعت رکھتا ہو تو ایک تیر خرید لے اور اس نیت سے خرید لے اگر زمانے کے امام نے ظہور کا اعلان کیا تو امام کے رکاب میں جا کر اسی ایک تیر کو دشمن کی طرف پھینکوں گا۔
ایک تلوار اگر خریدنے کی استطاعت رکھتا ہو تو ایک تلوار خرید کر رکھے، اس نیت سے جب قائم عالم محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور کا اعلان فرمائیں گے تو میں بھی اسی تلوار کے ساتھ آپ کے رکاب میں جا کر، مکہ جا کر، مدینہ جا کر، کوفہ جا کر، فلسطین جا کر آپ کے رکاب میں دشمنان خدا سے جنگ کریں گے۔ لہٰذا منتظرین کے اتنے فضائل بیان ہوئے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس طرف اشارہ کریں گے۔ ایک کلاشنکوف خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے، ایک RPG خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے تو فرض ہے، لیکن اس نیت سے کہ جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے تو ہم ان کے رکاب میں ان کے ساتھ دشمنان خدا سے جنگ کریں گے، فریضہ ہے یہ۔ لہذا انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، انتظار صرف ایمان اور عقیدے کا نام نہیں ہے، انتظار صرف بت کے رات کو دعائے توسل پڑھنے کا نام نہیں ہے، البتہ وہ بھی ضروری ہے۔ جمعہ کے صبح کو دعائے ندبت صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ حقیقی انتظار یہ نہیں ہے۔ وہ بھی ضروری ہے دعا کرنا، لیکن انتظار کا معنی یہ نہیں ہے۔ شب جمعہ کو دعائے کمیل پڑھیں اور العجل العجل یا مولانا یا صاحب الزمان کا صرف نعرہ بلند کرنے کا نام انتظار نہیں ہے، بلکہ انتظار عملی طور پر اقدام کرنے کا نام ہے، قدم اٹھانے کا نام ہے اللہ کی راہ میں۔ قائم آل محمد کے عادلانہ حکومت اور حکومت عدل الہی کے قیام کے لیے عملی طور پر پروگرام بنانے کا نام، عملی طور پر کام کرنے کا نام، عملی طور پر قدم اٹھانے کا نام انتظار ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ قائم آل محمد کے ظہور کے لیے تیار رکھے، عملی طور پر تیار رہے، ولو ایک تیر خرید کر، ولو ایک تلوار خرید کر، ولو ایک کلاشنکوف خرید کر، ولو ایک RPG خرید کر، ولو ایک دستی بم خرید کر۔ اسی لیے بہت سے بزرگان کے حالات زندگی میں لکھا گیا ہے کہ رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے تلوار رکھ کر سویا کرتے تھے، تاکہ اگر رات میں اعلان ہو جائے ظہور کا تو اٹھ کر آگے پیچھے تلوار ڈھونڈنا نہ پڑے۔ یہ ہے انتظار کا حقیقی معنی۔ اسی لیے قائم آل محمد کے ظہور میں انتظار کرنے کو، قائم آل محمد کے ظہور کے لیے تیار رہنے کو، اور آپ کے عادلانہ حکومت کے قیام کا انتظار کرنے کو پیغمبر گرامی اسلام اور ائمہ طاہرین کے احادیث میں سب سے بافضیلت ترین عمل قرار دیا ہے، سب سے بافضیلت ترین عبادت قرار دیا ہے، اور سب سے بافضیلت ترین اور سب سے عظیم ترین اور بزرگ ترین عمل قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو جناب ترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل العبادت الصبر والصمت، حدیث طولانی ہے، وانتظار الفرج، بہترین عبادت
زمانۂ غیبت میں بہترین عبادت صبر کرنا، خاموشی اختیار کرنا اور ظلم و ستم پر صبر کرتے ہوئے فرج اور گشائش کا انتظار ہے، بہترین عمل ہے، بافضیلت ترین عمل ہے۔ اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ یہ اتنا اہم عمل ہے، انتظار کرنا بہت مشکل کام ہے، اسی وجہ سے جو ہے انتظار کے اتنے فضائل بیان ہوئے احادیث میں کہ اس مختصر نشست میں ان سب کا بیان ممکن نہیں ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ عز وجل انتظار الفرج، خداوند متعال کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ترین عمل ظہور مہدی اور فرج و گشائش کا انتظار کرنا ہے۔ اور حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں افضل العبادہ بعد المعرفہ انتظار الفرج، خدا کے نزدیک بافضیلت ترین عبادت خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بعد، رسول کی معرفت حاصل کرنے کے بعد، حجت خدا اور ولی خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی معرفت حاصل کرنے کے بعد سب سے بافضیلت ترین عمل قائم آل محمد کے ظہور اور فرج و گشائش کا انتظار کرنا ہے۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں انتظار الفرج من الفرج، ظہور مہدی کا انتظار کرنا، فرج اور گشائش کا انتظار کرنا خود گشائش ہے، خود آسانی ہے، خود فرج ہے، بلکہ فرماتے ہیں بل من اعظم الفرج، بلکہ عظیم اور بالا ترین گشائش انسان کے لیے۔ حقیقی معنوں میں عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، حکم خدا سمجھ کر، وظیفہ سمجھ کر اگر کوئی حقیقی معنوں میں اپنے کردار کو اچھا بنا دے، دوسروں کو بھی اچھے کردار کی تعلیم دیتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق مادی وسائل فراہم کر کے ظہور مہدی اور عدل الہی کی حکومت کے قیام کا انتظار کرنا خود انسان کے لیے گشائش کے سبب ہے، آسانی کا سبب ہے، سکون کا سبب ہے، امید کا سبب ہے، زندگی کے بامعنی ہونے کا سبب بنتا ہے، زندگی کو معنی عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یقین کے ساتھ عملی میدان میں بھی قدم اٹھاتا ہو، وَإِلَّا پیغمبر گرامی اسلام کی وہ مشہور حدیث الداعی بلا عمل کالرامی بلا وطر، عمل کے بغیر دعا کرنے والے کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو کمان کے بغیر تیر پھینکتا ہو۔ العجل العجل، یا امام زمان کہنا اگر مقام عمل میں بھی، عملی میدان میں بھی کوئی قدم نہ اٹھاتا ہو، صرف شب جمعہ کو یا جمعہ کے صبح کو العجل العجل کی فریاد بلند کرتا ہو، تو اس شخص کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو کمان کے بغیر ہاتھ میں لے کر تیر پھینکتا ہو۔ ہاتھ سے تیر پھینک کر ہدف پر پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ بالکل اسی طرح انتظار صرف دعا کا نام نہیں ہے، انتظار صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، انتظار صرف اہل بیت کی حکومت کا عقیدہ رکھنے کا نام نہیں ہے، انتظار آخری زمانے میں عدل الہی
کہ حکومت کے قیام کا عقیدہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ ساتھ مقام عمل میں نیک کردار کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اسلحہ کی فراہمی بھی ضروری ہے، ولو سہمن، ولو ایک تیر ہی کیوں نہ۔ اسے کہتے ہیں انتظار، اسی لیے البتہ بہت مشکل کام ہے، اسی لیے انتظار کو بافضیلت ترین عمل قرار دیا ہے، بالا ترین عمل قرار دیا ہے، محبوب ترین عمل قرار دیا ہے، بافضیلت ترین عمل قرار دیا ہے۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے یہ حدیث بھی حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا صبر اور انتظار فرج کتنی اچھی چیز ہے۔ ہمارے قائم کے ظہور کا انتظار کرنا، فرج اور گشائش کا انتظار کرنا کتنی اچھی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین؟ کیا تم لوگوں نے اللہ کا یہ پیغام نہیں سنا ہے، اللہ کا یہ کلام نہیں سنا ہے، قرآن کی یہ آیت نہیں سنا ہے کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس تم لوگ بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں گا اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لہٰذا صبر و تحمل سے کام لو، اس لیے کہ ہمارے قائم کا ظہور یأس و ناامیدی کے بعد ہوں گے۔ دنیا والوں پر یأس اور ناامیدی طاری ہوگی، اس کے بعد ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے۔ لہٰذا صبر کے ساتھ ہمارے قائم کے ظہور کے لیے فرج اور گشائش اور آسانی کا انتظار کرو اور خدا کے عادلانہ حکومت کے قیام کا انتظار کرو۔ لہٰذا منتظرین مہدی کے اہم ترین فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا، اہل بیت کے عادلانہ حکومت کے قیام کا انتظار کرنا، عدل الہی کی حکومت کے قیام کا انتظار کرنا، اور صبر و تحمل کے ساتھ ناملائمات سے، مشکلات سے، ظالموں کے ظلم سے مقابلہ کرنا، اور امید کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے۔ اور اس عقیدے کے علاوہ انتظار کا معنی صرف چشم براہ ہونا نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر الاجل کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عدل الہی کے حکومت کے قیام کے لیے رات دن زحمتیں برداشت کرتے ہوئے عملی میدان میں اپنے آپ کو اور دوسرے مومنین کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور کے لیے مقدمہ اور زمینہ فراہم کرنے کے لیے تیار کرنے کا نام انتظار ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو قائم آل محمد کے حقیقی منتظرین میں سے قرار دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔